بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل حدیث بیان ہوئی تھی، فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتوں کو سنا تھا۔ ایک بات کو تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری بات کے انتظار میں ہوں۔ جو بات میں دیکھ چکا ہوں وہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں امانت ہوگی، موجود ہوگی، اور اسی امانت کے ہوتے ہوئے وہ قرآن کو بھی سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور حدیث کو بھی سیکھیں اور سمجھیں گے۔ اس کی تفصیل تو کل ہو چکی کہ امانت سے مراد جو عام فہم معنی امانت کا وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور امانت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہے، دین ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بھی اور شرعی پابندی کو بھی امانت فرمایا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن میں کہ ہم نے امانت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی پابندی والی زندگی، اور بعد نے اشارہ قرآن کی طرف کیا ہے، ہم نے پہاڑوں پہ پیش کیا، آسمانوں پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، سب نے اس کے قبول کرنے سے انکار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی پابند زندگی گزاریں گے تو ہم اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن انسان ہے، اس نے اٹھا لیا، وہ ذمہ داری اٹھا دی انسان نے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کی ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں، بڑی ذمہ داری والا کام۔ لیکن بہرحال امانت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، قانون کی پابندی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی پابندی والی زندگی کی ذمہ داری انسان نے تو اٹھائی، جیسے قرآن میں کہتے ہیں وہ انسان نے اس کو اٹھا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ تو امانت سے مراد یا تو عام فہم معنی جو امانت کے وہ ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا دین ہے۔ اور میں نے کہا کہ شاعر نے کہا تھا کہ اسے یہاں محدثین نے ایمان مراد دیا ہے، جو دونوں کا مجموعہ ہے۔ ظاہر ہے ایمان میں سارے کے سارے احکام آ جاتے ہیں، اور احکام میں امانت کا حکم بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب میرے زمانے میں تو لوگوں میں دین کی پابندی ہے، دین کی یہ پابندی ہے، پورے قانون کی پابندی ہے، اور اس پابندی کے ساتھ، دین کی پابندی کے ساتھ انہوں نے قرآن کو سیکھ لیا، سمجھ لیا ہے۔ اس دین کی پابندی کے ساتھ انہوں نے میری سنت کو سیکھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے۔ اور دوسرا زمانہ وہ ہوگا جو میرے بعد ہوگا، اگرچہ حدیث میں بعض کے الفاظ نہیں، لیکن محدثین نے کہا کہ وہ بعد کا زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں لوگوں سے یہ امانت اٹھ جائے گی، دین اٹھ جائے گا، یہاں تک کہ یہ دین انسان کے دل کے اندر معمولی رہ جائے گا، جیسے کسی چیز کا مخصوص نشان ہو، اس نشان کے دبا ہو، اس کے بقدر رہ جائے گا، معمولی، باقی یہ نشان جو کیا ہو جائے گا، یہ دین ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی جو باقی ماندہ دین ہے، امانت ہے، ایمان ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور انسان جو ہے اس آبولے کی طرح رہ جائے گا جو انگارہ پڑنے پہ جسم پہ بن جاتا ہے۔ بظاہر تو بڑا پھولا ہوا خوشنما نظر آتا ہے، لیکن اندر اس کا کیا بھرا ہوتا ہے؟ گند بھرا ہوتا ہے، گندا پانی بھرا ہوتا ہے۔ ایسے بظاہر یہ مسلمان کہلائے گا، بظاہر مسلمان ہوگا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھے گا، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھے گا، لیکن اندر سے برے نظریات کی وجہ سے، برے عقائد کی وجہ سے، برے اخلاق کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، دین نہ ہونے کی وجہ سے، امانت و دیانت ختم ہونے کی وجہ سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اور ایمان کے اعتبار سے بڑا گندہ ہوگا۔
اور اس طرح یہ اپنا نقصان کرنے والا ہوگا آخرت کے اعتبار سے. آخرت کے اعتبار سے یہ اپنے لیے بڑا گندا ہوگا، بڑا نقصان پہنچانے والا ہوگا. چنانچہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے اعتبار سے تو بڑے سمجھدار ہوں گے، بڑے عاقل ہوں گے، اور وہ دنیا خوب کمائیں گے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، دنیا خوب کمائیں گے، اس کو جمع کریں گے اور اپنے لیے دنیا بنائیں گے. لیکن اور لوگ بھی کہیں گے فلانا بڑا سمجھدار ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا عاقل ہے، بڑا دانا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس آدمی کے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا. اور وہ وقت ابھی آ چکا کہ لوگ دنیا کے اعتبار سے جو آدمی تیز ہو، چالاک ہو، اسی کو سمجھدار سمجھتے ہیں اور اسی کو ہوشیار اور دانا سمجھتے ہیں اور دانا کہتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے میں کس لیے آیا ہوں دنیا میں، دنیاوی زندگی کا مقصد پہچانے، پھر میں مخلوق ہوں، میرا ایک خالق ہے، میں اسی کا محتاج ہوں، اس کے قانون کا پابند ہوں. میری ساری زندگی اس کے قانون کی کیا پابند ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اسے کوئی چیز میری چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر میرے آنے کا کوئی مقصد ہے. یہ ساری باتیں سوچ سمجھ کے وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد آنے والے حالات کی کیا کرے، تیاری کرے، اس کے لیے تیار ہو جائے. اور اس کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کے قانون کی پابند زندگی، اللہ کے قانون کی، بھیجے ہوئے دین کی پابند زندگی، وہ یہ ہے. لیکن اللہ نے جس کو سمجھدار کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جس کو سمجھدار بتایا، اس کو تو سمجھدار کوئی نہیں کہتا، اس کو تو سمجھدار آج کل کوئی نہیں کہتا. بہت سارے ایسے دنیا پرست اور دنیا کے پجاری وہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے دنیا کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، دنیا کے بارے میں سوچا نہیں ہے. بس ان کو تو وہ دین کا جنون چڑھا ہوا ہے، دین کا جنون چڑھا ہوا ہے، اپنے دنیا کے لیے کچھ کیا نہیں. حالانکہ دین کے اندر دنیا ہے، لیکن دنیا کے اندر دین نہیں ہے. دین کے اندر دنیا ہے کیا؟ جو آدمی دین اپنا لیتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے، اللہ دنیا کو قدموں میں بھیج دیتا ہے، ذلیل کر کے، رسوا کر کے قدموں میں بھیج دیتا ہے. لیکن جو دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ دین سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے پیارے ارشادات ہمیں بڑے جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم دنیا سے زیادہ دین کی طرف توجہ دیں. دیکھیں یہاں چند روزہ زندگی ہے، عارضی فانی چند روزہ زندگی ہے. یہاں اگر آدمی غریب ہو، محتاج ہو، رشتہ دار جو ہے وہ مدد کر لیتے ہیں، اور نام مسلمان وہ بھی دل دکھا دیتے ہیں، مدد کر لیتے ہیں. محلے کے لوگ دیکھ لیتے ہیں آدمی محتاج ہیں، وہ بھی کپڑا دے دیتے ہیں، وہ کھانا دے دیتے ہیں، کوئی مدد کر دیتے ہیں. تو یہاں کی محتاجی نہیں ہے حقیقت میں. اور پھر اگر ایمان والا ہے یہاں سے رخصت ہو جائے تو وہاں مزے ہیں، وہاں اس کے کیا ہے، مزے ہیں. لیکن اصل محتاجی تو آخرت کی ہے. وہاں جو اللہ کے دین کی وجہ سے محتاج ہوگا، اللہ کو ناراض کر کے محتاج ہوگا، اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، وہ بالکل بے یار و مددگار ہوگا. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان، میرے بندے، دنیا کی محتاجی سے تو ڈرتا ہے، دنیا کی مصیبت سے تو ڈرتا ہے، لیکن پناہ مانگ آخرت کی مصیبت سے، پناہ مانگ آخرت کی محتاجی سے. اگر دین پہ نہ چلنے کی وجہ سے تو آخرت کا محتاج ہوا تو پھر کیا کرے گا؟ دنیا میں تو لوگ مدد کر لیتے ہیں، وہاں کوئی مدد نہیں کر سکے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ اللہ والے کو چیتے نے کاٹ دیا تھا، چیتے نے، اور وہ جو بڑا کراہ رہا تھا، لیکن اس میں بھی الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا تھا کہ شکر ہے دنیاوی مصیبت میں تو میں مبتلا ہو چکا ہوں، دینی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوں، دینی مصیبت میں مبتلا نہیں، تیری بغاوت میں مبتلا نہیں، نافرمانی میں مبتلا نہیں. اس لیے کہ یہ مصیبت زیادہ سے زیادہ دنیاوی زندگی تک ہے، آنکھ بند ہونے تک ہے. اگر تو مجھ سے راضی ہے تو اس کے بعد راحت ہی راحت ہے. لیکن اگر میں دینی مصیبت میں مبتلا ہوتا تو ادھر بھی بربادی ہوتی، سکون سے محروم ہو جاتا، چین سے محروم ہو جاتا. اور حقیقت میں پھر موت کے بعد بربادی ہوتی ہے، جو حقیقی بربادی ہوتی، جو حقیقی بربادی ہے. شکر ہے میرا مولا،
حالانکہ چیتے نے اتنا بڑا زخم کر دیا تھا، اتنا بڑا زخم کر دیا تھا کہ دریا کے کنارے پڑے ہوئے تھے اور کرا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے تھے کہ شکر ہے دنیاوی مصیبت تو پہنچی ہوئی ہے مگر دینی نہیں۔ لیکن آج مسلمان کو دین کی پرواہ نہیں۔ میری زندگی کیسی ہے، گھر والوں کی زندگی کیسی ہے، میری تجارت کیسی ہے، شادی کیا ہے کیسی ہے، غمی کیسی ہے، لین دین کیسا ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں، عقائد کیسے ہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ قرآن کے موافق ہے یا نہیں، حدیث کے موافق ہے یا نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، اس کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، کیا میں رشتہ تو نہیں کاٹ رہا ہوں، میری یہ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بس دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا کمانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ رات ہی رات میں سب سے بڑا بنگلہ بنا دوں، رات ہی رات سب سے لمبی کار میں خریدوں، رات ہی رات میرے پاس جو ہے نا وہ بینک میں بڑا پیسہ جمع ہو جائے، لاکھوں والا اس کی کوشش ہے، رجتا وہ بھی نہیں، کروڑوں ہو جائیں، کروڑ والے کی کوشش ہے اربوں، اس کی کوشش ہے کھربوں۔ اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی کہ ابن آدم اگر ایک پہاڑ سونے کا ہو جائے یہ پھر بھی رجے گا نہیں، کہے گا اور ہو جائے، کہے گا اور ہو جائے، سونے کا پہاڑ کہے گا اور اس وقت تک یہ بس نہیں کرے گا جب تک اس کے منہ میں مٹی نہ چلی جائے۔ دنیا کی تو یہ حالت ہے۔ یہ ایک دین ہے کہ دین آدمی کو قناعت کی دولت نصیب کرتا ہے، قناعت کی۔ جس حال پہ آدمی رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے تو الحمدللہ، پیاسا رہتا ہے تو الحمدللہ، معمولی پہنتا ہے جس سے صرف سطر چپ جائے تو بھی الحمدللہ، اور بیمار ہو تو الحمدللہ، پریشان ہو تو بھی کہتے ہیں اللہ تیرا فیصلہ ہے الحمدللہ، تو اور راحت میں ہو تو پھر بھی اللہ کو بھولتا نہیں ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوتا ہے، راضی، اور ہر حال میں یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب کیسا ہے، مجھ سے راضی ہے یا نہیں، یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں اس سے میری آخرت بن رہی یا نہیں بن رہی۔ یہ ایمان والے کی پہچان ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ پہچان اور یہ علامت نصیب فرمائے، اور دنیا سے زیادہ اور پہلے آخرت بنانے کی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔